السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 43۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا نہیں تقربو، نہ قریب جاؤ، الصلاۃ نماز کے، وانتم، اور تم سکارا، نشے میں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا، تم جان لو، ما جو تقولون، تم کہتے ہو، ولا، اور نہ جنوباً، جنابت کی حالت میں، الا، مگر عابری، عبور کرنے والے، سبیلین، راستے کو، حتیٰ یہاں تک کہ تغتسلوا، تم غسل کر لو، وان کنتم، اور اگر ہو تم، مرضی، مریض، بیمار، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او یا جاء، آئے، احدن، کوئی ایک، منکم، تم میں سے، من الغائط، بیت الخلاء سے، او یا لامستم النساء، او لامستم النساء، یا تم نے مس کیا ہو، یعنی چھوا ہو، نساء، عورتوں کو، فلم، پس نہیں، تاجدو، تم نہ پاؤ، ماء، ان، پانی، فتیمموا، تو تیمم کرو، سعیدن، مٹی سے، طیباً، پاک سے، فامسحوا، پس مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا، ہے، عفواً، درگزر کرنے والا، غفوراً، بخشنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، تم نہ نماز کے قریب جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، اور یہ حکم اس وقت دیا گیا کہ ابھی شراب جو ہے وہ حرام نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب نماز کے وقت شراب پینے سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ نماز کی شرائط میں سے ہے کہ انسان جو کچھ پڑھ رہا ہو تو اسے سمجھ بھی آنی چاہیے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا شان نزول کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری دعوت کی، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے ہمارے لیے کھانا پکایا اور ہمیں شراب پلائی۔ شراب نے ہمیں مدہوش کر دیا، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، انہوں نے مجھے امام بنا دیا، تو میں نے نماز میں سورۃ کافرون پڑھی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، یعنی غلط پڑھ لی، کہہ دیجئے، اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو جب یہ آیت غلط پڑھی تو اس سے معنی بھی کچھ اور ہو گئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ شراب کی حرمت سے پہلے لوگ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، بس اس آیت سے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر یعنی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جاتے تھے، تو اس پر لوگوں نے نماز کے وقتوں میں، نماز کے اوقات میں شراب ترک کر دی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو پھر نماز کے وقت وہ شراب نہیں پیتے تھے، شراب انہوں نے ترک کر دی تھی، یعنی چھوڑ دی تھی۔ پھر سورۃ مائدہ کی آیت نازل ہوئی جس میں شراب کو قطعی طور پر حرام کر دیا گیا بعد میں، ٹھیک ہے نا، جو مکمل شراب حرام کی گئی وہ اس کے بعد یعنی حکم آیا سورۃ مائدہ میں۔ آگے فرمایا وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے میں ہو، تو نشہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے جس سے عقل جاتی رہے اور اسے ہوش ہی نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شراب سے منع کیا اور فرمایا جس تک یہ آیت پہنچ جائے تو وہ نہ شراب پیے اور نہ ہی اسے فروخت کرے۔ آگے فرمایا حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم منہ سے کہتے ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ نماز میں دل کا حاضر ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر دل حاضر نہ ہو تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، صرف وہ بول ہی رہا ہوتا ہے۔ پھر نماز میں ہر وہ چیز جو انسان کو غفلت میں ڈال دے اس سے بچنا ضروری ہے۔ نمازی کو ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو اس کے خشوع خضوع کو ختم کرتی ہو، تو نماز کو خشوع خضوع اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، جب سلام پھیرا تو ایک شخص کو بلایا جو آخری صف میں تھا، فرمایا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، تو اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے سرگوشی کر رہا ہے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی آخری صف سے جو آدمی کو بلایا تھا، کیونکہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے والی صفیں بھی دکھائی جاتی تھی، ہو سکتا ہے اس شخص کی نماز میں توجہ نہ ہو، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اس کو سمجھایا۔ اور پھر اسی طرح جب نیند کا غلبہ ہو تب بھی نماز نہ پڑھے۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اونگنے لگے
اور ہو وہ نماز میں، تو اسے چاہیے کہ وہ لوٹ جائے اور سو جائے جب تک کہ وہ جاننے لگے کہ وہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اسے پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی حاجت ہو تو اسے بھی پہلے پوری کر لینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا حاضر ہو تو نماز نہیں ہوتی، اور نہ وہ نماز پڑھے جسے پیشاب یا پخانے کی حاجت غالب ہو، ٹھیک ہے نا۔ اگر ان دونوں کی حاجت ہو رہی ہے تو پہلے انسان ان سے فارغ ہو جائے پھر نماز پڑھے۔ ابو درداء کہتے ہیں کہ انسان کی سمجھداری یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے اپنی حاجت پوری کرے، ٹھیک ہے، تاکہ جب وہ نماز پڑھے نا تو اس کا دل فارغ ہو، یعنی اس کا دل کسی چیز میں اٹکا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر کھانے کی ضرورت ہے تو پہلے کھانا کھا لے، شدید بھوک ہے تو پہلے کھانا کھا لے، اسی طرح اگر واش روم جانا ہے تو پہلے واش روم چلا جائے پھر بعد میں نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا آگے ولا جنوبن، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں، الا مگر عابر سبیل، نہ جنابت کی حالت میں کیا، یعنی نہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ، ٹھیک ہے نا، جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہیں جانا، یہاں تک کہ حتیٰ تغتسلوا، تم غسل کر لو، یعنی ناپاکی کی حالت میں بھی نماز نہ پڑھو، کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جنابت کی حالت میں مسجد میں سے گزرنا جائز ہے، الا مگر عابر سبیل، یعنی اگر عبور کرنے والے راستے کو، ٹھیک ہے نا، جنابت کی حالت میں مسجد میں سے گزرنا جائز ہے لیکن وہاں البتہ بیٹھنا منع ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسجد کے اندر سے گزرنے کی ضرورت پڑے تو گزر سکتا ہے لیکن وہاں پر بیٹھ نہیں سکتا، تو مجبوری کی صورت میں اگر مسجد سے گزرنا پڑے تو وہاں سے گزر جائے، لیکن ٹھہر نہیں سکتا، وہاں بیٹھ نہیں سکتا۔ اور جمہور علماء کا بھی یہی مسلک ہے کہ جنبی ہے یا حائضہ ہے اس کے لیے مسجد سے گزرنا جائز ہے، گزر سکتا ہے لیکن ٹھہر نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بہت سے صحابہ کرام کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے تو ان کے لیے غسل کر کے گزرنا مشکل تھا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے نا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہاں سے گزر سکتے ہیں، مگر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے کے علاوہ باقی سب کے دروازے بند کروا دیے تھے۔ تو جنبی اور حائضہ یعنی گزر سکتے ہیں لیکن بیٹھ نہیں سکتے۔ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ سے فرمایا کہ مجھے مسجد میں سے جائے نماز پکڑا دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے مسجد سے جائے نماز پکڑا دو، تو وہ کہتی ہیں تو میں نے کہا کہ میں حائضہ ہوں، میں حیض ہوں، یعنی وہ مینسز تھے، میں حائضہ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ضرورت کی وجہ سے مجبوری کی حالت میں مسجد سے گزرنا جائز ہے حائضہ کو بھی اور جنبی کو بھی، لیکن وہاں بیٹھ نہیں سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم مرضى بیمار ہو، او علی سفر، یا پھر سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا پھر بیت الخلاء سے آئی، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، فلم تجدوا ماء فتیمموا، ان تمام صورتوں میں اگر تمہیں پانی نہیں ملتا ہے تو تم تیمم کر لو، سعیداً طیباً، پاک مٹی سے، ٹھیک ہے نا۔ وَإِن كُنتُم مرضى، اگر تم مریض ہو، اب بیمار سے مراد وہ بیمار ہے جسے وضو کرنے سے نقصان ہو رہا ہے یا اس کی بیماری میں اضافہ ہونے کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی فوت ہو جانے کا ہی خطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ سر میں درد ہے یا تھوڑا سا نزلہ زکام ہے یا پھر اسے بخار ہے، یہ بیماری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بیماری نہیں ہے، یعنی بیماری وہ ہے، بیماری کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے استعمال سے بیمار ہونے یا بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح عمر بن عاص کو ایک سرد رات میں احتلام ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا اگر میں نے غسل کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، انہوں نے تیمم کر لیا اور یہ آیت پڑھی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے بے حد مہربان ہے۔ پھر نماز پڑھ لی انہوں نے، ٹھیک ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی اور ہنس پڑے، یعنی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ وَإِن كُنتُم مرضى، اگر تم مریض ہو، ٹھیک ہے نا، او علی سفر، یا پھر سفر پر ہو، اب سفر جو ہے، اب سفر لمبا ہو یا مختصر ہو، اگر پانی نہ ہو تو تیمم کی اجازت ہے، ٹھیک ہے نا، اور پانی نہ ملنے کی صورت میں یہ اجازت تو مقیم کے لیے بھی ہے، یعنی جو سفر پر نہیں ہے گھر میں اس کے لیے بھی ہے، لیکن بیمار اور مسافر کو کیونکہ اس قسم کی ضرورت عام پیش آتی ہے، زیادہ تر انہیں پیش آتی ہے، اس لیے خاص طور پر ان کے لیے یہاں اجازت بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اولا سفرین، یا پھر وہ سفر پر ہے، اور اس کے شان نزول یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی ہار پہننے کے لیے ادھار لیا تھا، وہ گم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایک آدمی کو بھیجا اس کی تلاش کرنے کے لیے، جب اس نے اس کو ڈھونڈ لیا، اسے مل گیا، اب وہاں نماز کا وقت آ گیا تو پانی نہیں تھا، نماز کا وقت آیا پانی نہیں تھا، اس نے ایسے ہی نماز پڑھ لی،
ٹھیک ہے، نماز پڑھ لی، اور جب نبی واپس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، جسے سن کر حضرت اسید بن حضیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے، جب بھی آپ کو کوئی ایسی بات پیش آئی ہے جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس میں خیر پیدا کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی ہے، تو اسے اس کے لیے یعنی رخصت رکھ دی ہے مسافر کے لیے، اگر پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کر لیں۔ اسی طرح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک شخص یعنی جنگل میں ہے اور نماز کا وقت آ گیا اور اسے پانی نہیں ملتا، وضو کے لیے پانی نہ ملے، تو اسے چاہیے کہ وہ تیمم کر لے، ٹھیک ہے، تیمم کر لے اور وہ اقامت کرے، تو دونوں فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور اگر اس نے اذان بھی دی ہے، اقامت بھی کہی ہے، پھر اس نے نماز پڑھی ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بڑے بڑے لشکر یعنی فرشتوں کے لشکر اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اگر سفر پر ہے، پانی نہیں ملا ہے، تو تب بھی وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ او جاء احد منکم من الغائط، یا پھر اگر تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آئے، ٹھیک ہے، قضائے حاجت یعنی بیت الخلاء سے آئے، او لامستم النساء، یا تم نے بیویوں کو مس کیا ہو، چھوا ہو، ٹھیک ہے نا، اور عورتوں کو چھونے سے مراد یعنی جمع مراد ہے، چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تو بیوی سے مباشرت کی ہے، تو اگر ان کو پانی نہیں ملتا تو تب بھی تیمم کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ ایک ہی مرتبہ زمین پر ہاتھ مار کر کلائی تک دونوں ہاتھ ایک دوسرے پہ پھیر لے، کونی تک ضروری نہیں ہے پھیرنا، اور پھر منہ پر پھیر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کے بارے میں فرمایا کہ دونوں ہتھیلیوں اور چہروں کے لیے ایک ہی مرتبہ مارنا ہے۔ پھر بیوی سے مباشرت سے مراد یعنی جمع ہے، صرف چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں گھر میں لیٹی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز پڑھتے، تو سجدے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے میرے پاؤں سامنے سے ہٹا دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر لیتے تھے۔ تو بیوی کو چھونے سے یعنی ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹ جاتا ہے، اس سے مراد مباشرت ہے۔ فلم تجدوا ماء فتیمموا، ٹھیک ہے نا، اور اگر یعنی فلم تجدوا ماء، اگر یعنی پانی نہ ملنے کی صورت میں تمہیں تیمم کرنا چاہیے۔ اب پانی نہ ملنے کی صورت میں یہ بھی شامل ہے کہ پانی میسر ہی نہ ہو، بالکل ہی نہ ہو، یا پھر پانی ہو لیکن کسی بیماری عذر کی وجہ سے پانی وہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، یا پھر پانی ہے لیکن وہ استعمال کے قابل نہیں ہے، کوئی زہریلی چیز ملی ہوئی ہے، جانور مرا ہوا ہے اس میں، کوئی گندگی ملی ہوئی ہے، ناپاکی ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، یا گوبر وغیرہ اس میں ملا ہوا ہے، ٹھیک، کچھ بھی گندگی ملی ہو، تو پھر یعنی اس فلم تجدوا، اب ہم وہ پانی یعنی قابل کے استعمال کے قابل نہیں ہے، تو پھر تیمم کر لے۔ تیمم صعیداً طیباً فامسحوا، پاک مٹی سے، طیباً یعنی مٹی پاک ہو، مٹی کے ساتھ کوئی ناپاک چیز نہ ملی ہوئی ہو، یعنی گوبر وغیرہ، کوئی کیچڑ وغیرہ۔ اگر مٹی نہ ملے تو ابن عثیمین کہتے ہیں کہ ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اگر مریض کو مٹی نہ ملے تو دیوار یا فرش سے تیمم کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا دیوار پاکیزہ مٹی سے ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے اگر دیوار مٹی سے بنی ہوئی ہو یا چاہے وہ پکی مٹی سے بنی ہو، تو اس مٹی نہ ملنے کی صورت میں اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، دیواروں پر جو پڑی ہوئی مٹی ہوتی ہے یہ دیوار سے، اس سے بھی اگر مٹی نہ ملے، ٹھیک ہے نا، تو پھر فرمایا صعیداً طیباً، یہاں صرف اللہ تعالیٰ نے یعنی تراب مٹی نہیں کہا، ٹھیک ہے نا، تراب مٹی نہیں کہا، بلکہ کہا صعیداً طیباً۔ صعید سے مراد ہر وہ چیز ہوتی ہے جو زمین کی سطح کے اوپر ہو، جیسے مٹی ہے، پتھر ہے، ریت ہے، ٹھکری ہے، یعنی وہ زمین کی جنس میں سے ہو تو اس سے پھر تیمم کر سکتے ہیں، ہڈی وغیرہ نہ ہو تو اس سے تیمم نہیں ہو سکتا۔ صعیداً طیباً سے مراد پاک مٹی ہے۔ اب وہ مٹی چاہے یہ ہوا چلتی ہے جیسے کہ گرد اڑتی ہے، وہ چاہے کپڑوں پہ پڑ جاتی ہے یا پھر پردوں پہ پڑ جاتی ہے، دیواروں پہ گر جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہمیں کچی مٹی نہیں ملتی تو پھر ہم اس سے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں 3 باتوں میں سے لوگوں میں فضیلت دی گئی ہے، 3 باتوں میں لوگوں میں فضیلت دی گئی ہے، جن میں ایک یہ ہے کہ ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک بنا دی گئی ہے، تو پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کرنا جائز ہے، اور تیمم چاہے وضو کے لیے کرو یا غسل کے لیے، ٹھیک ہے نا، دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، لیکن صرف نیت مختلف ہوگی، ٹھیک ہے نا، غسل کے لیے کر رہے ہیں تو نیت پھر غسل کی ہی ہوگی، اگر ایسے وضو کے لیے کر رہے ہیں تو وضو کی ہی ہوگی۔ اسی طرح عمار بن یاسر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک جہادی سفر میں انہیں احتلام ہو گیا تھا، تو انہوں نے زمین پر لوٹ پھوٹ ہو کر نماز پڑھ لی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اتنا ہی کافی تھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا اور پھر اس میں پھونک مار کر انہیں اپنے چہرے پر اور دونوں ہاتھوں پر مار لیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا تیمم کا طریقہ یہی ہے کہ صرف ایک دفعہ زمین پر ہاتھ مار کر اس میں پھونک مار کر چہرے اور ہتھیلیوں کو مل لینا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کی طہارت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر 10 سال تک بھی پانی نہیں ملتا نا تو وہ تیمم ہی کرتا رہے گا، لیکن جب پانی مل جائے گا تو پھر پانی ملتے ہی تیمم ختم ہو جاتا ہے، پانی ملتے ہی تیمم ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اس سے غسل کرے، یعنی پانی سے نہائے، اپنے اوپر بہائے، تو پھر نماز وغیرہ پڑھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو دیکھا جو الگ کھڑا ہوا تھا، اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے فلاں تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے جنابت لاحق ہو گئی تھی اور پانی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے مٹی استعمال کر لینا ہی تیرے لیے کافی تھا، ٹھیک ہے نا، وہ تیری ضرورت کے لیے کافی تھا، یعنی تیمم کر لیتا مٹی سے۔ تو پانی ملتے ہی تیمم بھی ختم ہو جاتا ہے، جب پانی ملے گا پھر تیمم نہیں رہے گا۔ پھر انسان کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی طہارت کا باعث ہے، اگرچہ 10 سال پانی نہ ملے، اور جب پانی مل جائے گا تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اسے اپنے اوپر بہاؤ، یعنی نہا لو، ٹھیک ہے نا، اور یہی اسی کے لیے بہتر ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ آگے فرمایا علم کیا نہیں ترا، آپ نے دیکھا للذین ان لوگوں کی طرف اوتو جو دیے گئے نصیباً ایک حصہ من الکتاب کتاب میں سے، یشترون وہ خریدتے ہیں ضلالت گمراہی، و یریدون اور وہ چاہتے ہیں ان یہ کہ تضلوا تم بھی بھٹک جاؤ سبیلا راستے سے۔ علم کیا نہیں ترا، آپ نے دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے الذین ان لوگوں کی طرف اوتو جنہیں دیے گئے نصیباً حصہ من الکتابی جو دیے گئے حصہ من الکتابی کتاب میں سے، یعنی انہیں کتاب کا کچھ حصہ ہی ملا ہے، باقی حصہ یہ ضائع کر بیٹھے ہیں۔ اور یہ بھی مراد ہے کہ جو حصہ ملا ہے اس کے الفاظ ملے ہیں، عمل کا حصہ عطا ہی نہیں ہوا، عمل ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ کتاب کا ایک بڑا حصہ جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی وہ بھلا چکے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے پاس علم کا تھوڑا حصہ ہی بچا تھا، اور پھر اس تھوڑے حصے پر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا، اس میں بھی تحریف کر ڈالی، تبدیلیاں کر دی، اور وہ گمراہی خریدتے ہیں، یعنی اللہ نے اپنے رسول پر جو حق نازل کیا ہے اسے چھوڑ کر گمراہی خریدتے ہیں، تحریف شدہ باتوں کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہودیوں کی ایک بہت بڑی بری خصلت تھی کہ وہ گمراہی کو ہدایت پر اختیار کرتے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے، اور جو اللہ کا علم ان کے پاس آیا اسے پس پوش ڈال دیتے تھے۔ تو خود اپنی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالانکہ بشارتیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کو لوگوں میں ظاہر نہیں کرتے تھے، نہیں یہ وہ بندہ نہیں ہے، یعنی وہ انسان نہیں ہے، وہ تو کوئی اور ہے، ٹھیک ہے نا، اسے چھپاتے تھے، اور بلکہ ان کی یہ چاہت تھی کہ مسلمان بھی سیدھے راستے سے بھٹک جائیں، اللہ کی کتاب کے منکر بن جائیں، ہدایت کو اور سچے علم کو چھوڑ دیں۔ یہود حسد کی وجہ سے نبی کی باتیں چھپاتے تھے، خود بھی نہیں مانتے تھے، دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ یہود خود بھی نہیں مانتے تھے، دوسروں کو بھی اسے منع کرتے تھے، اور کیسے منع کرتے تھے؟ جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ صبح کے ٹائم ایمان لے آتے تھے، شام کو انکار کر دیتے تھے، تاکہ دیکھنے والے لوگ سمجھے کہ پتہ نہیں کیا انہوں نے ایسی باتیں دیکھی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جس وجہ سے انہوں نے انکار کیا ہے تو دوسروں پہ برا اثر پڑے تو وہ بھی انکار کرتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود ہماری کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا کہ جمعے کے دن پر حسد کرتے ہیں، جس کی ہدایت اللہ نے ہمیں دی ہے اور یہ لوگ اس سے گمراہ رہے ہیں، اور قبلے پر بھی یہ حسد کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے اور یہ اس سے گمراہ رہے ہیں، اور ہمارے امام کے پیچھے آمین کہنے پر بھی ان کو بڑا حسد ہوتا تھا، اور سلام کرنے پر بھی ان کو بڑا حسد ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہدایت کو بیچ کر گمراہی خرید لی، ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب انسان ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کب اختیار کرتا ہے؟ وہ اس وقت اختیار کرتا ہے جب وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، پھر وہ ہدایت کو چھوڑ کر ضلالت کو خریدتا ہے۔ ضلالت میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے، تمام چیزیں وہ شامل ہیں جو انسان کو گمراہ کرتی ہے، چاہے وہ کتابیں ہوں، چاہے وہ لٹریچر ہو، چاہے وہ پروگرامز ہوں، رسالے ہوں، چینلز ہوں، ڈرامے ہوں، فلمز ہوں، گیمز ہوں، ٹھیک ہے نا، ہر وہ چیز، ٹھیک ہے نا، جو انسان کو گمراہ کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ضلالت ہے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔
تو انسان جب اپنے خواہشوں کی پیروی کرتا ہے تو اس وقت وہ گمراہی کے پیچھے چل رہا تو ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ، اللہ تعالیٰ عالم، خوب واقف ہے بِأَعْدَائِكُمْ، تمہارے دشمنوں سے، وکفا، اور کافی ہے باللہ، اللہ تعالیٰ ولیًّا، اللہ تعالیٰ ولی ہے، ٹھیک ہے، حمایت کرنے والا ہے، وکفا، اور کافی ہے باللہ، اللہ تعالیٰ نصیراً، مددگار۔ تو اللہ آپ فرمایا تو اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، باخبر ہے، خوب جانتا ہے، یعنی تم ان کی چالوں کی پرواہ نہ کرو، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے ہوشیار کر رہا ہے کہ کہیں تم ان کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ اللہ کی حمایت کافی ہے، اللہ کی حمایت تمہارے لیے کافی ہے، تم یقین رکھو کہ وہ اپنی طرف جھکنے والوں کی ضرور مدد کرتا ہے اور ان کا اللہ تعالیٰ مددگار بن جاتا ہے۔ واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، اللہ جانتا ہے۔ اب چاہے کوئی بھی آپ سے جتنا مرضی حسد کرے، آپ کا جتنا بھی برا چاہے، لیکن پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کب پریشانی کی بات نہیں ہے؟ جب آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے۔ اگر آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے، تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے کہ کون تمہارے ساتھ دل سے تمہارے ساتھ ہے اور کون تمہارے ساتھ دل سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کون تمہارے بارے میں چالے چل رہا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ انسان جب دین کے راستے پر چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسے کسی نہ کسی طرح کی مخالفت کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے جب دین کے راستے پہ چل رہا ہے اور ہماری مخالفت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، تو انسان کو کیا چاہیے؟ انسان کو اللہ کے سپرد اپنا معاملہ کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، انسان اس کو اللہ کے سپرد کر دے۔ جو اللہ کو کافی سمجھتا ہے پھر اللہ اس کو کافی بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وکفا باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مددگار۔